بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے جس کے معنی عزت اور احترام کے ہیں۔ محرم الحرام کی عزت و عظمت اور حرمت، شان و شوکت ازلی اور ابدی ہے۔ محرم الحرام اپنے کمال اور محاسن میں کسی بھی زمان و مکان کا محتاج نہیں ہے۔ محرم الحرام کو اللہ رب العزت نے عزت و عظمت سے نوازا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ محسن انسانیت، آمنہ کے لال، محبوب رب ذوالجلال، فخر کائنات، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، خیر الورا، نور الہدا، شاف روز جزا، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے بعد سب مہینوں سے افضل محرم کے روزے ہیں، اور کائنات کی ابتدا بھی اسی مہینے میں ہوئی، اور قیامت جو اس کائنات کی انتہا ہوگی وہ بھی اسی مہینے میں ہوگی۔ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ بھی اسی مہینے میں قبول ہوئی۔ جناب ادریس علیہ السلام کو درجات عظمیٰ سے اللہ رب العزت نے نوازا تو یہی محرم الحرام کا ہی مہینہ تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جبل جودی پر ٹھہری تو یہی محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے منصب خلت سے نوازا تو یہی محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ جناب یوسف علیہ السلام کو جیل سے رہائی ملی تو یہی محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ اور اسی طرح اس سے بڑھ کر کہوں کہ جب جناب یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹائی گئی تو یہی محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ اور جناب یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے جب رہائی ملی تو یہی محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ فرعون دریا میں غرق ہوا تو یہی محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ کو جب نجات ملی تو یہی محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ اور اسی طرح جب جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے زندہ آسمانوں پر اٹھایا تو یہی محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ اور اس سے بڑھ کر کہوں کہ جب اہل مکہ اسلام سے قبل کعبۃ اللہ پر غلاف چڑھایا کرتے تھے اور اس دن کو یوم الزینہ کہا کرتے تھے تو یہی محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ اور اس سے بڑھ کر کہوں کہ حشر کا جب میدان قائم ہوگا اور قیامت قائم ہوگی تو یہی محرم الحرام ہی کا مہینہ ہوگا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا تو یہی محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ اور پیغمبر کی شہزادی حضرت ام کلثوم کا نکاح شرم و حیا کی پیکر ناشر قرآن عامل قرآن حضرت عثمان بن عفان سے ہوا تو یہی محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ اور اس سے بڑھ کر کہوں کہ جب حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر علیہ السلام کے ہمراہ ہوئی تو یہی محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ واقعہ لیلۃ العریس پیش آیا تو یہی محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ اس سے بڑھ کر کہوں کہ عاملین زکوٰۃ کا جب تقرر ہوا تو یہی محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ امارت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قائم ہوئی تو یہی محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ اور اس سے بڑھ کر کہوں کہ جب نہاوند فتح ہوا تو یہی محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ قبرص فتح ہوا تو محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ صابور فتح ہوا تو محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ اور اس سے بڑھ کر کہوں کہ جب ابو مسلم خولانی نے جس وقت خراسان پر قبضہ کیا تو اس وقت بھی محرم الحرام ہی تھا، محرم الحرام کا مبارک مہینہ تھا۔ خلافت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قائم ہوئی تو محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ اور ابتداء مسجد نبوی کی جب توسیع ہوئی تو یہی محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ پیغمبر کے جلیل القدر صحابی حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے رخصت ہوئے، عالم دنیا سے عالم برزخ منتقل ہوئے تو یہی محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ اور اسی طرح حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے پردہ فرما رہے تھے تو ماہ محرم تھا، یہی محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات مبارک ہوئی تو اس وقت بھی یہی ماہ محرم تھا، محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی اور جب وہ عالم دنیا سے عالم برزخ منتقل ہوئے اور شہادت کے اعلیٰ منصب پہ فائز ہوئے تو یہی محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے پردہ فرما رہے تھے تو اس وقت بھی محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ اور جس وقت جنت کے پھول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے سوار سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر نور نظر حضرت اقدس جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک شہزادے جب منصب شہادت پہ فائز ہوئے تو اس وقت بھی محرم الحرام ہی کا مہینہ تھا۔